السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس دورہ علمیہ کے صدر محترم جناب عزیزم محمد طارق فیضی صاحب حفظہ اللہ، یولا مسجد کے امام و خطیب، میرے ہم سفر تعلیمی اعتبار سے ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں مولانا عارف صاحب محمدی حفظہ اللہ، حافظ عبدالتواب صاحب، میرے دیگر قابل احترام بزرگ و بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کی یہ مجلس بطور دورہ علمیہ کے اور ایک رسالے کی تعلیم کے اعتبار سے رکھی گئی ہے، الاصول الثلاثہ۔ یہ دورہ علمیہ علمی تعلیمی اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اگر آپ مجھ سے کہیں میری رائے تو میں یہ عرض کروں گا اپنی فہم کے مطابق کہ ہمارے ہاں جو بہت بڑے بڑے واعظ و نصیحت کے، تقریر و خطابت کے پروگرام ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء کو بلایا جاتا ہے، میں اس کی افادیت سے، فائدہ مندی سے انکار نہیں کرتا، لیکن ان کے مقابلے میں ان پروگراموں کو دیکھا جائے، چاہے حاضر ہونے والوں کی تعداد کم ہو، اس میں دھوم دھام نظر نہیں آتی، لیکن ذہنی تربیت کے لیے فائدے کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے اس کی کہیں زیادہ اہمیت ہے، کہیں زیادہ تاثیر ہے۔ عربوں میں آپ دیکھیں گے، خاص طور سے سعودی عرب میں، تو اب آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے طرح وہاں بڑی بڑی کانفرنسیں، بڑے بڑے پروگرام شاذ و نادر ہوتے ہیں ہال وغیرہ میں، لیکن اس قسم کے دورہ علمیہ ہر مہینہ اور ہر علاقے میں ہر جگہ چلتے ہیں۔ گورنمنٹ کے خرچ پر بڑے بڑے علماء، چھوٹے بڑے سب علماء عام طور سے یہ دورات ترتیب دیتے ہیں، وہاں باقاعدہ شعبے ہیں دعوت و تبلیغ کے، جالیات کے، ان کے تحت، اور پھر ہر مسجد میں کتابوں کو متعین کر کے علماء کے دروس ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ اگر میں ایک موٹا سا یہ بتاؤں کہ آپ اگر سعودی کے خاص طور سے معاشرے میں، میرا اپنا مطالعہ ہے، میری اپنی اسٹڈی یا معلومات جو ہے اس کے مطابق، جس طرح آپ عالم اسلام میں، ہمارے ہندوستان میں آپ دیکھیں گے کہ نوجوان معمولی فتنے کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے، کسی نے جو ہے صحابہ کرام پر اعتراض شروع کیا، لفاظی کیا، چیلنج والے زبان بولا، ہمارے کچھ نہ کچھ نوجوان اس کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ کوئی آیا، اس نے منکرین حدیث، مستشرقین، انگریزوں کے اعتراضات کو، محدثین پر، حدیث پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ روایات پر انگلی اٹھائی، اعتراضات کیے، یہ اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں، جبکہ وہ جاہل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے الحاد، بے دینی، آج ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں میں، ہمارے سماج اور معاشرے میں الحاد اور ارتداد کی ایک لہر چلی ہوئی ہے۔ اسکول کالج کے بچوں میں دیکھیے، اور جو سماجی اعتبار سے جو ٹی وی چینل اور موبائل اور اسکول کالج میں غیر مسلموں کے ماحول میں رہنے کے عادی ہیں، ان کا حال انتہائی خطرناک، تشویشناک ہے۔ ابھی راستے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کل کے ہمارے ایک درس میں کہا کہ ایک گھر سے فون آیا بمبئی سے،
مسلم محلہ بھرپور علاقہ جہاں دینی ماحول ہے، وہاں ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میری بہن کہہ رہی ہے کہ مجھے اللہ پر ایمان نہیں سمجھ میں آتا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی جاؤں گی یا کیے جائیں گے ہم لوگ، اس بات کا مجھ کو اعتبار نہیں ہے، میری عقل میں آتی نہیں ہے، میں قبول نہیں کرتی۔ وہاں ایک صاحب موجود تھے، میں نے ان کو جو سمجھایا، جواب دیا، رہنمائی کی ہو سکا مجھ سے، تو میں نے ذکر کیا تو کہنے لگے کہ یہ بہت عام بات ہوتی جا رہی ہے ہمارے یہاں۔ پیچھے ہم دیکھتے تھے کہ غیر مسلموں سے مسلم لڑکیاں شادی کر رہی ہیں، ہاں، دین ایمان وہ کنوینٹ میں پڑھ رہی ہیں اور وہ غیر مسلم ماحول میں رہ رہی ہیں یا رہتے ہیں بچے، تو دین ان کے نزدیک غیر اہم ہو جاتا ہے، عقیدہ ان کے نزدیک اہمیت کا حامل نہیں رہتا۔ یہ جو ساری چیزیں ہم کو دکھ رہی ہے، فتنے دکھ رہے ہیں آپ کو، یہ سعودی عرب میں سمجھتا ہوں نہیں کے برابر ہے۔ وہاں فتنے نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اس طریقے سے شہر شہر بستی بستی نوجوان اس طرح متاثر ہو جائیں، مرتد ہو جائیں، ملحد ہو جائیں، منکر حدیث بن جائیں، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے بن جائیں اور ان کو فارورڈ کرنے والے بن جائیں، ایسا فتنہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اس طرح کی مجلسیں، دورات علمیہ، دروس کتابوں کے اور خاص طور سے عقیدے اور منہج کے بہت زیادہ عام ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے بڑی عمر کے لوگ عقیدے کی جو بنیادی باتیں ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں کوئی غلطی نہیں، کسی بات نقد مقصود نہیں ہے، حالات بتا رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، ہندوستان میں، عقیدے اور منہج کی وہ اہمیت بھی نہیں معلوم ہے جو اس کی اہمیت قرآن و حدیث نے بتائی ہے، جو دوسرے مقامات پر لوگ جانتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس عمر کے بچوں کو اگر آپ سعودی میں پوچھیں گے کہ توحید کی تعریف کرو، دلیل سے بیان کرے گا۔ وہاں مسابقے کروائے جاتے ہیں، بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے، یہ متن یاد کرو، یہ متن یاد کرو۔ ان سے پوچھئے کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہے، بچے آپ کو سنائیں گے۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اگر کسی کا کوئی تعلق ہو تو معلوم کر لیجئے۔ اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں کیا ہیں، نواقض اسلام، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے، وہ 10 چیزیں آپ کو بچے سنائیں گے، اور ہر چیز کو کہ اس سے اگر یہ آدمی کرے گا تو اس سے اس کا اسلام، لا الہ الا اللہ، ایمان ٹوٹ جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا، اور اس کی دلیل یہ ہے۔ ہر بات کی ایک دلیل دے گا، اس میں جو دلیل دی ہوئی ہے اس کو حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کی برکت ہوتی ہے کہ کم سینی سے اور مختلف بار بار تعلیم دینے سے عقیدے کا استحکام اور مضبوطی ہوتی ہے۔ خیر، میں صرف 2 جملہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس دورہ علمیہ کی کیا اہمیت ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کو بعض مرتبہ جب علمی گفتگو ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے، شوق اگر کم ہو تو یہ ہوتا ہے، یا کبھی کبھی انسانی بشری تقاضے سے بھی ہوتا ہے، تو اس کو جھاڑیے۔ اس قسم کے پروگراموں کا مستقل اہتمام کیجیے۔ میں اپنے لیے اس پروگرام کا اہتمام کرنے والوں کے لیے، ہمارے روش بھائی ہیں، حافظ عبدالتواب ہیں، طارق صاحب ہیں، ان سب کا اور آپ تمام حضرات کا اللہ کے شکریہ کے بعد شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ بڑی بابرکت مجلس ہے، بس اللہ سے ہم دعا یہ کریں کہ اس میں اللہ ہمیں اخلاص دے اور ہمارے اس اکٹھا ہونے کو قبول کرے، دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کا باعث بنائے، ہم سب کو جنت میں داخل ہونے والا اور جنت میں ساتھ رہنے والا بنائے۔ یہ اہمیت کے پیش نظر میں نے 2 باتیں کہی، حالانکہ وقت کم ہے۔ اب دوسری بات آتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو کتاب ہے، جس کتابچہ میں 8 صفحہ 8 سے 9 صفحہ مشکل سے ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا، اس کا درس دینا ہے۔ اور یہ ایک طریقہ تھا پرانے علماء کا بھی کہ عقیدے کی اور ایسی باتیں جو مسلمانوں کے لیے یاد رکھنا، دماغ میں رکھنا، تعلیم میں دینا ضروری ہے، اس کو شارٹ کر کے اس طرح سے متن میں سمیٹا جائے کہ لوگ یاد کر لیں، اور بچپن میں یاد ہو جائے تو زندگی بھر وہ چیز اس کے ذہن و دماغ میں نقش رہے، اس کے خلاف باتوں کو قبول نہ کرے۔ یہ عقیدے سے متعلق باتیں ہیں، اور یہ ہمارے سامنے جو رسالہ ہے، مشہور شخصیت، مجدد دین، مجدد دعوت توحید، حضرت محمد بن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی ہے، جن کی کنیت ابو الحسین تھی، ان کا کتابچہ ہے۔ ہاں، تھوڑا سا میں 1-2-4 منٹ، حالانکہ دل چاہتا ہے کہ یہ جو پورا وقت ہے نا مغرب تک، اگر ان کی شخصیت پر بیان کیا جائے تو کم پڑے گا۔ بڑی شخصیات کا ذکر
اور ان کی زندگیوں اور ان کی سیرت اور طریقہ کار کو، تعلیم کیسے حاصل کی، کن نشیب و فراز سے گزرے، ان کی ذاتی سیرت کیا تھی، ان کی دعوت کیا تھی، یہ جاننا ہمارے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ ہاں، علامہ احسان اللہ ظاہر کی ایک تقریر سنی تھی میں نے، کہا وہ کہتے تھے کہ اپنی تاریخ جو یاد رکھتا ہے جو قوم، وہ زندہ رہتی ہے۔ اپنے بزرگوں کے کارنامے یاد رکھو گے تو زندہ رہو، کیوں؟ اس کے بہت سے فائدے ہیں، اس سے آپ کو اپنی زندگی میں روشنی ملتی ہے، سبق ملتا ہے، تحریک اور حوصلہ ملتا ہے کہ برے اوقات میں زندگی کے نشیب و فراز میں بڑوں نے کیا کیا، ہمیں بھی ویسا کرنا ہے۔ ہمت قائم رہتی ہے، حوصلے قائم رہتے ہیں، اور بہت سارے دروس ملتے ہیں۔ تو صالحین اور برگزیدہ یا بڑی شخصیات کی سیرتوں کو پڑھنا، جاننا اور معلوم کرنا چاہیے۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت پر میں دو چار چند جملے عرض کروں گا، لیکن یہاں حاضرین سے کہوں گا کہ آپ اور آپ کے جو متعلقین ہیں، تربیت کرنا چاہتے ہیں، کہ کم سے کم ایک دو کتاب ان کے متعلق تھوڑی سی تفصیلی پڑھیں۔ ان کی شخصیت پر 20 کتابیں، بلکہ میں کہوں 50 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اردو میں کم ہیں لیکن مسعود عالم ندوی صاحب کی ایک پرانی کتاب ہے، محمد بن عبد الوہاب ایک بدنام اور کیا مظلوم مصلح، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ عالم عرب میں تو اس پر آپ کو 50 عربی میں 50 کتابیں ملے گی۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت آج کے زمانے میں ہمارے لیے ایسی ہے جن کی شخصیت کو جاننا چاہیے۔ یہ سن 1115، اور ایک روایت کچھ لوگوں کا قول ہے کہ 1111، زیادہ مشہور یہی ہے کہ 1115 ہجری میں یہ عیینہ ایک شہر، ایک مقام ہے، وہاں ان کی ولادت ہوئی، جو موجودہ سعودی عرب کا یہ کیپٹل ہے، راجدھانی ریاض، اس سے قریب 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عیینہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد عیینہ شہر میں قاضی اور عالم تھے۔ پہلے انہی کے پاس تعلیم حاصل کی، قرآن کو پڑھا، حفظ کیا، پھر اس کے بعد دوسرے علوم میں جو ہے کوشش کی، خاص طور سے عقیدے وغیرہ میں، اور پھر اجتہاد اور محنت کی۔ اپنے گھر کی تعلیم کے بعد یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سفر بھی کیا۔ بلوغت کے بعد حج کے لیے گئے اور مکہ میں کچھ دن ٹھہر کر وہاں کے مشہور علماء سے علم حاصل کیا۔ پھر مکہ سے پھر مدینہ گئے۔ مدینہ کے اس وقت کے 2-3 نام بہت مشہور ہیں اس زمانے کے، محمد حیات سندھی وغیرہ بھی ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے ذانوِ تلمذ طے کیا، ان سے استفادہ کیا۔ وہاں سے لوٹنے کے بعد عراق کا سفر کیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور ساتھ میں دعوت بھی دیتے تھے۔ بصرہ میں جا کے قیام کیا، وہاں کافی معاملہ ہوا، دعوت توحید کی دی تو مخالفتیں ہوئی، پھر وہاں سے لوٹے۔ یہاں عیینہ میں مخالفتیں ہوئی تو پھر وہاں سے نکلے۔ اس کی کچھ تفصیلات ہیں، میں اس کو میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، ہمارا وقت چلا جائے گا۔ پھر حرملہ، ان کے والد وہاں منتقل ہو گئے تھے، وہاں کچھ دن قیام کیا، وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ پھر وہاں کے امیر نے جو ہے ان کا ساتھ دیا، بعد میں مخالفت ہوئی، وہاں کی کچھ قبریں توڑوائیں جو پختہ قبریں تھیں زید بن خطاب کی اور دوسرے لوگوں کی آس پاس میں۔ تو پھر بعد میں دوسروں نے دھمکی دی تو ان کو نکالا گیا وہاں سے۔ پھر وہاں سے عیینہ آئے۔ پھر محمد بن سعود رحمہ اللہ، جو موجودہ سعودی خاندان کے جد امجد اور بانی ہیں، انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ آ کے ایک شخص کے یہاں مہمان ٹھہرے۔ کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں، ان کی اہلیہ کو عورتوں نے بتایا کہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی دعوت سے کافی لوگوں نے اصلاح کی ہے۔ یہ جب بصرہ میں تھے، یہ حرملہ میں تھے، تو ان کی دعوت کو کافی لوگ قبول کر چکے تھے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، دروس دیتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ اس میں بھی بڑے اچھے واقعات ہیں، لیکن موقع نہیں ہے۔ تو ان کی بیوی نے اپنے شوہر سے، محمد بن سعود سے کہا کہ ایسی ایسی شخصیت ہے، اس کو ایک غنیمت سمجھیے کہ اللہ نے ہمارے یہاں ایک ایسے قابل آدمی کو بھیجا جن کی دعوت اور عقیدے کی درستگی ہے، قرآن و حدیث والی بات ہے، اس سے ہمیں برکت ملے گی۔ بہرحال وہ گئے، اس میں بھی مشورہ کرنے کے بعد خود گئے ان کے پاس، ان کو نہیں بلایا، ان کے پاس گئے، ان کے تعاون کا وعدہ کیا، اور پھر دونوں نے مل کے جو کام شروع کیا تو ایک ان کی طاقت ملی، اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا علم اور ان کی دعوت، طاقت اور دعوت کا جب ملن ہوا تو سعودی حکومت بنی۔ اس زمانے سے جو لوگوں نے اصلاح دعوت کا کام اور اصلاح عقیدے کا کام بطور خاص کیا، آپ اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں۔ بطور خاص جو میں نے شروع کیا وہ تو خاص باتیں رہی گئی، وہ یہ کہ میں اس کتاب کو لکھنے والے کے زمانہ اور اس کا پس منظر آپ جان جائیں۔ اس زمانے میں عرب میں بھی انتہائی خرافات اور جاہلیت کا دورہ تھا۔ علماء یا تو علماء سو تھے، یا ایسی مصلحت کے شکار تھے کہ سچائی بیان کرنے سے کتراتے تھے، ڈرتے تھے
کہ اگر صحیح مسئلہ بیان کریں گے، لوگوں کو منکرات سے، شرک سے روکیں گے تو لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں کئی غاروں میں لوگ غاروں کی عبادت کرتے تھے، وہاں کچھ مرنے والوں کو پکارتے تھے دیوی دیوتا کے طور پہ، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ مزارات پر، قبروں پر قبے بنائے جاتے تھے، وہاں زیارتیں کی جاتی تھی، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر استغاثہ، دعا کیا جاتا تھا۔ شرک کی ہر شکل تھی، جیسے جاہلیت کے دور کی تھی وہی شکل تھی۔ جادو ٹونے کے عمل عام تھے، نماز روزے کی بجائے لوگ اس قسم کی چیزوں پر اعتماد کرتے تھے، جیسا کہ آج بھی ہم ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور سے وہ لوگ جو دینی تربیت اور دین کی تعلیم سے دور ہوتے ہیں، وہاں اس قسم کی خرافات شیطان عام کر دیتا ہے۔ تو وہاں اتنا عام تھا، اور شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ نے جب ان چیزوں کے خلاف دعوت شروع کی تو لوگ بڑے پیمانے پر، عوام بھی اور علماء کا طبقہ بھی ان کے مخالف ہو گیا۔ کچھ لوگ ساتھ دیتے تھے، کچھ لوگ موافقت کرتے تھے، لیکن کھل کے نہیں، خاموشی سے۔ تو انتہائی مخالفت۔ سفر ہی کے دوران انہوں نے، مجھے یاد پڑتا ہے، شاید غلطی ہو نہ ہو، کہ بصرہ کے سفر میں انہوں نے کتاب التوحید لکھی، جو آج عام طور سے سلفی مدارس میں، عرب دنیا میں، پورے عالم اسلام میں اکثر بیشتر سلفی اور سلفیت سے قریب مدارس میں تعلیم کا حصہ، نصاب تعلیم کا حصہ ہے۔ اس کتاب کی بڑی شرحیں لکھی گئی۔ ہمارے دوست اور سرپرست مطلب رویش بھائی ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے سعودی عرب میں رہتے ہیں ہندوستان کے کلیان کے۔ انہوں نے کہا کہ کتاب التوحید کی صرف میرے پاس 80 شرحیں ہیں، عالم اسلام کے علماء کی 80 شرحیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مقبولیت دی ہے۔ میں ہمارے یہاں لوگ تحریک چلاتے ہیں نا، کہ یہ تحریک، وہ دعوت تنظیم، اور بڑے بڑے نام لیتے ہیں، میں نام لوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اختلافی بات، ہاں، اخوان المسلمین بنی، جماعت اسلامی بنی، فلاں بنی، فلاں بنی، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور سلفیوں پر جو ہے نقد کرتے ہیں۔ گزشتہ 2-3 صدیوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ اور ہندوستان میں شاہ اسماعیل رحمہ اللہ، ان دونوں کی تحریک اور اس کے اثرات آج بھی آپ محسوس کریں گے، محسوس نہیں کریں گے، دکھائی دے گا، سنائی دے گا۔ پوری دنیا میں آج بھی یہ تحریک زندہ ہے، ان کے گزر جانے کے لمبے عرصے کے بعد بھی، برسہ برس کے بعد بھی۔ اور اس کی جو برکت ہے قدم قدم پہ، میں بتا رہا ہوں صرف کتاب التوحید کا، وہ بتا رہے تھے 100 سے زیادہ تفسیر تراجم، اور دنیا کی اکثر زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں ان کتابوں کے۔ وہ کتاب التوحید ہے، یہ ہمارا الاصول الثلاثہ جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ اصول ستہ ہے، ان کی مختصر السیرہ ہے جو انہوں نے سیرت کی کتاب کے مختصر کیا علامہ ابن قیم والی، اور اس طرح ان کی جو بھی کتابیں ہیں مستقل چھاپی گئی ہے۔ اس وقت کے اعتبار سے سماج اور معاشرے کے اصلاح کے لیے ان کے یہاں جو میٹر ہے، آپ دیکھیں گے کہ اختصار، دلائل سے بھرپور اور انتہائی زبردست۔ کتاب التوحید کی میں خوبیاں صرف بیان کروں تو وقت کم پڑے گا۔ اس میں ان کی اپنی بات کم ہے، نصوص ہیں، ایک عنوان قائم کیا، اس سے متعلق قرآن کی آیتیں، حدیثیں، ہاں، اور پھر اس کے بعد اس میں یہ مسائل ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، وہ بیان کیا۔ انتہائی شاندار۔ اگر آپ استاذ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، ایسے سرسری پڑھیں گے تو اس کی باریکیاں، گہرائیاں سمجھ میں نہیں گے۔ میں جب سے الحمدللہ پڑھا رہا ہوں، جامعہ محمدیہ میں 25 سال پڑھایا، اور ابھی مرکز امام بخاری میں پڑھا رہا ہوں، ہاں، 1 سال چھوڑ کے میں مستقل کتاب التوحید پڑھا رہا ہوں۔ مجھے جب پڑھا رہا ہوں نیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے خود ذاتی طور سے فائدہ ہوتا ہے، مزید اور زیادہ فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ اصول ثلاثہ، ہاں، یہ اور القواعد الاربعہ ہے، یہ وہ نصوص ہیں جو پورے عالم اسلام میں مقبول ہوئے، اور آج بھی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بچوں کو کلاس میں کہ دیکھیے، خلوص اگر آدمی کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر نسلوں میں اور صدیوں میں دیتا ہے۔ شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ، ہاں، سن 1206 ہجری میں وفات پا گئے، 1206 میں، لیکن آج ان کی دعوت جتنی کامیابی سے پوری دنیا میں رائج ہے نا، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کی تعریف، توصیف، سیرت میں 20-50 کتابیں لکھی گئیں، تو ان کی مخالفت بھی ویسے ہی کی گئی، اور یہ تو ہوتا ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پاگل، مجنوں، ساحر اور کیا کیا کہا گیا، مخالفتیں کی گئی، تو یہ تو سنت ہے نا۔ کوئی بھی انبیاء کی جب مخالفت کی گئی تو انبیاء کی دعوت دینے والے ہر شخص کی مخالفت کی جائے گی، ان کی بھی بہت کی گئی۔ اور تو اور مستشرقین میں آپ کو ملیں گے، مسلمان تو مسلمان، مستشرقین یعنی یورپ کے علماء جنہوں نے اسلام پر، اسلامی علوم پر کام کیا، ایک بڑی تعداد، جنہوں نے ان کی موافقت میں اور کچھ نے ان کی مخالفت میں کتابیں لکھی، اور یہ اعتراف کیا کہ ان کی تحریک کا اثر سب طرف ہے۔ اور ان کی تحریک کے اثرات میں سے میں بس 2 جملہ کہوں، بہت لمبی ہو گئی بات،
ہاں کہ ان کی تحریک کے اثرات میں موجودہ سعودی عرب میں آپ سنتے ہیں نا، پوری دنیا سے سعودی عرب لوگ بچے پڑھنے جاتے ہیں، آنے جانے کا کرایہ ان کی طرف ہوتا ہے، منتھلی مکافہ، ہاں ہم کو کیا کہیں گے، وظیفہ، ہاں وظیفہ دیتی ہے گورنمنٹ بچوں کو وظیفہ دیتی ہے، پوری دنیا سے جہاں مسلمان ہیں وہاں سے جاتے ہیں۔ اور پھر اس میں اور بھی کچھ تنوع ہے، یورپ امریکہ کے ممالک میں شاہ فہد کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا کہ اگر ایک آدمی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، ہاں عیسائی تھا یا کوئی مذہب کا ماننے والا تھا، مسلمان ہوا ہے، تو ہمارے یہاں سے تو مکہ مدینہ یا سعودی کے یونیورسٹی میں جانے کے لیے کچھ مستویٰ لیول اور عالمیت فضیلت کرنا ضروری ہے، سند ہے وہ، لیکن وہاں ان کے نمائندے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ مسلمان ہوئے، ہاں آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں، عربی پڑھنا چاہتے ہیں، کہا ہمارے پاس وسائل، نے کہا آپ کو خالی شوق چاہیے، وقت چاہیے، دینا ہے، ہم سب کریں گے۔ اس نے کہا ہاں پڑھنا ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، فوراً فارم بھرا، وہیں اس کو منظوری دی اور سعودی عرب بلا لیا، اور 4-5 سال کے بعد وہ جا کے اسلام کا داعی بن گیا۔ فرانس میں، جرمنی میں، یورپ میں جو اسلام پھیل رہا ہے نا، یہ خاموشی سے دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں عیسائیوں کی مشنریز نے قسمیں کھائی تھی کہ سن 2000 آتے 80 کی دہائی میں ہم افریقہ کے بر اعظم کو، جس میں مسلمان اکثریت میں ہے، عیسائی اکثریت والا بر اعظم بنا دیں گے۔ انڈونیشیا کو، جو مسلم اکثریت والا ملک ہے، عیسائی اکثریت والا بنا دیں گے، یہ ان کی قسم کھائی تھی۔ شاہ فہد وغیرہ اور سعودی عرب نے اپنے دعات اور علماء، اپنے مدرسے اور یونیورسٹی کے فارغین کی میٹنگیں لی اور کہا کہ آپ کے علاقے میں جو لوگ اسلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو بچائیے، دعوت سینٹر قائم کیجیے، جو خرچہ لگتا ہے ہم دیں گے، لیکن آپ جواب دیجیے، دفاع کیجیے اسلام پر اعتراضات۔ یہ چیزیں آپ کو لوگ بیان نہیں کرتے، منفی چیزیں، بری باتیں، جھوٹی سچی خبریں آج آپ سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ یہ میں بتا رہا ہوں کانکریٹ، یہ ایک حقیقت ہے زمینی، آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو سعودی کے دعات نے افریقہ میں، افریقی ممالک میں عیسائی پادریوں کا جواب دینا شروع کیا، تو جو مسلمانوں کو عیسائی بنانے آئے تھے اس میں سے کئی سو، میں احتیاط سے 100 بول رہا ہوں، 1000 میں جائے گی، کئی 100 پادری مسلمان ہو گئے ان کی کوششوں سے۔ قرآن کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں چھاپ کر مفت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آپ کے یہاں آتا ہے نا، محمد جناگڑی کو اس سے پہلے شبیر احمد عثمانی کا آتا تھا، اس پہ اعتراض ہوا تو بند کر کے یہ شروع کیا گیا۔ چائنیز زبان میں، جیسے ہی رشیا میں قرآن کی، چائنا میں قرآن کی اجازت ملی، شاہ فہد نے اس وقت تھے خادم الحرمین، تو انہوں نے پورا چارٹر پلین بھر کر قرآن بھیجا، وہاں کے تراجم بھیجے، دعات بھیجے، دین سکھانے والے بھیجے، وہیں کے لوگوں کو وہیں کی زبان میں دین سکھایا، وہاں واپس بھیجا کہ آپ جا کے دعوت کا کام کرو۔ تو یہ جو سلسلہ ہے کہ پوری دنیا سے بچوں کو بلانا، قرآن چھاپ کر پوری دنیا میں پھیلانا، مسجد درس دینا۔ ابھی شیخ سدیس وغیرہ نے حرم میں یہ شروع کیا کہ چلتے چلتے لوگوں کو روکتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے سناؤ، یہ تم قرآن غلط پڑھ رہا، صحیح پڑھو، کسی بھی عمر کا قرآن کی تعلیم، تحفیظ القرآن، پوری دنیا میں مدارس اور مساجد کا جال بچھانا۔ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب جن کی شخصیت کو پڑھنے ہم جا رہے ہیں، جب محمد بن سعود سے ان کی ملاپ ہوا تو دعوت اور دین کو کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ مومنین وہ ہیں کہ جب زمین میں ہم ان کو قوت دیتے ہیں تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام انجام دیتے ہیں، تو ہماری حکومت کا یہ کام ہونا چاہیے، اس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ شیخ محمد الوہاب کے اس کام کی بدولت آج بھی اور اس زمانے سے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں نے شرک سے توبہ کی، توحید کو اختیار کیا۔ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا مرکز عقیدہ تھا، توحید تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز یہی ہے۔ ہمارے یہاں دعوتوں کا مرکز کوئی حکومت قائم کرنا بولتا ہے، سیاست مقصود ہوتی ہے، کوئی فضائل پر فوکس کرتا ہے، عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو دعوت عقیدے سے متعلق نہیں ہوگی اس سے اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ پہلی بات۔ شیخ محمد الوہاب سے متعلق میں نے چند باتیں عرض کی اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان کے بارے میں پڑھیں۔ دوسری بات، یہ عقیدے کا تذکرہ آ گیا تو میرے سامنے ایک مختصر سی شرح ہے۔ انہوں نے شروع میں لکھا کہ ہم توحید کیوں پڑھتے ہیں۔ ابھی جیسے ہمارا دورہ علمیہ ہے تو یہ توحید اور اس سے متعلق 2 بنیادوں، 2 اصولوں سے جڑا ہوا ہے۔ کیوں پڑھتے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کو پڑھنے پڑھانے کی؟ تو انہوں نے یہ 4-8 نقطہ دیا ہے، ہر ایک کی دلیل ہے۔ میں بھی اختصار کے لیے صرف بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ کہ توحید پڑھنا، یہ مجلس اختیار کرنا، بچوں کو سکھانا، ہم کو سیکھنا کیوں ضروری ہے؟
تو پہلی وجہ یہ لأن اللہ خلقنا من اجلی، کہ اللہ نے ہم کو اسی کی وجہ سے پیدا کیا ہے، توحید کے لیے. ابھی آئے گی ہماری کتاب میں بات، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پہلی وجہ. تو اب مقصد صرف یہی ایک وجہ کافی ہے، اگر کوئی دوسری وجہ نہ ہو، صرف یہی ایک وجہ ہوتی کہ اللہ نے اسی مقصد سے پیدا کیا ہے، تو ہم کو سیکھنا ضروری ہو گیا کہ جب یہی مقصد ہے زندگی کا، ہاں، تو اسی کو سب سے زیادہ ترجیح ہونی چاہیے. کھانا پینا، دوسرے کاروبار کرنا اور دنیا کے بہت ساری چیزیں کرنا، یہ سب بعد میں ہے. پہلے وہ جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا. دوسری چیز اس لیے بھی توحید سیکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا. آپ فضائل کی بات کرتے ہیں، یہ فضیلت ہے فلاں نفل کی، فلاں فرض کی، رمضان کے روزوں کی، تلاوت کی، انفاق کی، خوب فضیلت ہے. آج ہمارے یہاں بہت مزاج بن گیا، اس کی فضیلت ہے، اس کی فضیلت ہے. لیکن ہم کو یہ بات دماغ میں رکھنا چاہیے کہ کسی چیز کی کوئی بھی فضیلت جڑی ہوئی ہے توحید سے. اگر آپ کی ہماری توحید صحیح نہیں ہے تو آپ دنیا میں زندگی میں کبھی بھی عشاء کے سے لے کے فجر تک اگر نماز پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، ایک نیکی نہیں ملے گی. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ آپ بھی شرک کریں گے تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے. نبی کی بات، جب کہ آپ شرک کر ہی نہیں سکتے تھے. تو ہم کو اور آپ کو تعلیم دی گئی کہ شرک کتنی گھناؤنی چیز ہے، اور شرک ضد ہے توحید کی. تو ہمارے عمل کی قبولیت کا دار و مدار جب اس عقیدے پر ہے، ان اصول ثلاثہ پر ہے، تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نہیں. دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ فکر اس کی ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو کھانا کھلانے، پانی پلانے، اس کی ضد اور ضرورت کو پورا کرنے میں اگر ہم بہت محبت حقیقی رکھتے ہیں تو کھانے پینے سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ اس کو توحید سکھائیں، شرک سے ڈرائیں. سب سے پہلی ضرورت. کیوں؟ اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. تیسری جو وجہ بتائی کہ جنت میں توحید والے کے علاوہ کوئی انسان داخل ہو ہی نہیں سکتا. شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے. شرک ایسی نجاست اور خباثت ہے کہ جنت کی پاکیزہ زندگی کے لائق نہیں ہے، اور مشرک آدمی جہنم میں جلتے جلتے بھی گندگی سے صاف نہیں ہوگا، اس لیے جنت کے لائق کبھی نہیں ہوگا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کیا ہے، ہاں، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور ظالمین کا، مشرکین کا کوئی مددگار نہیں. کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی فرشتہ، کوئی نہیں بچا پائے گا. تیسری چیز، جنت میں صرف توحید والا جائے گا. تو اگر ہم کو جنت میں جانا ہے تو توحید سیکھنا ہے. چوتھی بات کہ یہ حسنات اور نیکیوں کو بڑھانے کا سبب ہے. اگر آپ توحید والے ہیں تو یہ خود آپ کی نیکی میں اضافہ کرنے کا اور گناہوں کا کفارہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ تو اگر مجھ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اور زمین بھر کے اگر گناہ بھی لے کے آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ شرک نہ کیا ہو، تو میں زمین بھر کے معافی اور مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا. ہاں. پانچویں بات کہ یہ برائیوں کو، ایک تو نیکیوں کو بڑھانے کا، توحید ہے تو اس میں بڑھتا ہے. میں نے دلیل یہ آگے والی دے دی کہ برائیوں کو کا کفارہ مٹانے کا سبب ہے، جو بھی میں نے دلیل دی اس سے ثابت ہوتا ہے. نیکیاں بڑھانے کی بھی دلیلیں ہیں. اسی طرح یہ ہدایت اور امن کے استقرار کا سبب ہے. مسلمان آج پریشان ہیں، اسرائیل سے خطرہ ہے، یہاں کے فرقہ پرستوں کا حملہ ہے، لوگوں کے خلاف کی سازشیں ہیں، ان سے بچنا ہے. تو کیا سب سے بڑا نسخہ ہے؟ قرآن نے بتایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی. اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کی ہے، شرک مراد ہے. شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ایمان کو صاف خالص پاکیزہ رکھا، توحید کو. تو اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، یہ بچیں گے، سیف رہیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو پتہ چلا امن کس کو ملے گا، عذاب سے کون بچے گا؟ توحید والا، شرک سے بچنے والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ چھٹی وجہ تھی. اسی طرح توحید دلوں کی طمانینت، اطمینان کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ فضائل جب بیان کرتے ہیں نا تو اس کا معنی اگر آپ نہیں سمجھے ہیں تو آپ کو حقیقی سکون نہیں ملے گا. معنی سمجھیں گے تو آپ توحید والے ہوں گے. ہاں. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، تبھی آپ کو ملے گا. ہاں. سبب لشفاعت النبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، قیامت کے دن جو شفاعت ملنے والی ہے اس کا سبب ہے. یعنی اگر کوئی شخص شرک کر کے مرا ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ملے گی. قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے اور صاف صاف حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے. ہمارے وہ لوگ
جو یہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں نبی کا دامن پکڑ لیں گے وہ دھوکے میں نہ رہیں۔ اگر شرک پہ مرا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی طرح ان کو جہنم سے نہیں نکلوا سکیں گے، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے، نوح علیہ السلام اپنے مشرک بیٹے کو۔ یہی ایک بات کافی ہے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت نوح پیغمبر ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے۔ حضرت ابراہیم کا کیا مقام ہے؟ امام ابو الانبیاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سب سے اونچا درجہ، لیکن ان کے باپ چونکہ شرک پہ مرے ہیں اس لیے اپنے باپ کو وہ جہنم میں جانے سے نہیں بچا پائیں گے۔ یہی ایک ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر پہنچے اور رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق اور صحابہ نے پوچھا آپ کو کس چیز نے رلایا؟ کہا کوئی بات نہیں، بس یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی، وہ دے دی گئی اللہ کی طرف سے، لیکن میں نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ نبی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں کہ اپنی والدہ کے لیے میں نے یہ اجازت مانگی اللہ سے کہ مجھے، یہ صحیح مسلم میں ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کی اجازت دے دی جائے، تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، ہل جانے والی بات۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ایک صحابی کے جواب میں کہا میرے ابا کہاں ہیں؟ کہا جہنم میں۔ وہ جانے لگے تو واپس بلایا، کہا تمہارے باپ اور میرے باپ دونوں جہنم میں۔ صحیح حدیث یہ ہے، جھوٹی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے قبر سے اپنے ماں باپ کو نکالا، کلمہ پڑھایا اور واپس ڈال دیا۔ موضوع حدیث ہے، یہ صحیح ہے دونوں۔ تو سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اپنے ماں باپ کو جہنم سے نہیں بچا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید نہیں تھی۔ کتنا ضروری ہے یہ سیکھنا۔ اب یہ دوسرے نمبر کی چیز میں نے بیان کی کہ یہ عقیدہ جاننا کیوں ضروری ہے۔ تیسری، ہم جس کتابچے کو، جس رسالے کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے الاصول الثلاثہ۔ ہاں، 3 اصول، اصول ثلاثۃ اصول و ادلتھا۔ کچھ لوگوں نے یہ نام لکھا ہے کہ 3 اصول اور اس کے دلائل۔ یہ 3 اصول جیسا کہ ابھی حافظ الطواب صاحب نے ابتدائی کلمات میں تذکرہ کیا کہ بنیادی طور سے یہ 3 سوال قبر کے سوال ہیں۔ قبر کے سوال، ہاں، اس میں ایک اللہ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا ہے، اور ان دونوں کو جو چیز دی وہ دین ہے، تو تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو ان چیزوں کے بغیر دنیا میں کوئی بھی انسان، ان 3 سوال اور 3 بنیادیں کتنی اہمیت ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بھی انسان مرنے والا ہے، جو بھی انسان مرے گا، قبر میں منکر نکیر اس سے یہ 3 سوال کریں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ اس کے الگ الگ الفاظ ہیں حدیث میں۔ تو یہ 3 سوال جب ہم کو دینا ہی ہے تو سیکھنا ہی ہے۔ اس میں صرف ایک دلیل کہ حدیثوں میں ہے، صحیح حدیثوں میں، کچھ لوگوں کی عقل میں نہ آئے لیکن یہ ثابت ہے، ہمارا ایمان ہے، ہاں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مشرک اور منافق، کافر اور منافق سے جب پوچھے گئے منکر نکیر کہ 3 سوال، تو وہ جواب میں کیا کہے گا، بہت غور سے سنیے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو تقلید پر بحث کرتے ہیں کہ صحیح ہے، وہ 3 سوال کے جواب میں کیا کہے گا کافر مشرک؟ ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، لوگوں کو میں نے ایک بات کہتے ہوئے سنا، کچھ باتیں وہ کہتے تھے لوگ، تو میں بھی کہنے لگا۔ تو لوگوں کے دیکھا دیکھی کہتا تھا کہ یہ ایسا ہے تو میں بھی کہنے لگا، مطلب تقلید کیا، دلیل نہیں معلوم، سمجھ بوجھ کے نہیں کیا، لوگ جو کرتے تھے میں بھی۔ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کا دین یہی ہے، جس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، میں ابھی بیان کرتا ہوں، غور کرنے کی بات ہے، ایک ہندو گھر میں پیدا ہوا تو ماں باپ اور ماحول کا دین وہ قبول کر رہا ہے، عیسائی مذہب قبول کر رہا ہے کیونکہ اس کا ماحول، اس کے ماں باپ وہی سکھا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں مسلمان ہے تو مسلمان گھر کا مسلمان ہے، اب کوئی رافضی گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ رافضی ہے، کوئی صوفی گھر میں پیدا ہوا تو صوفی ہے، کوئی سنی دیوبندی جس گھر میں پیدا ہوا، تو کیا یہ کافی ہے؟ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے ماں باپ سے جو لیا وہ صحیح ہے کیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہندو کیوں غلط ہے، عیسائی کیوں غلط ہے؟ وہ بھی بول دے گا اللہ تعالیٰ کو کہ میرے ماں باپ یہ تھے تو میں نے یہ سیکھا، دین کو لائٹلی لیا، ٹائم نہیں تھا، لہسن پیاز بنانا تھا، کمانا تھا، تو توحید اور شرک کو سیکھنے کا موقع نہیں ملا، یہ زیادہ اہم تھا۔ چلے گی بات؟ نہیں چلے گی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ منکر نکیر کیا کہیں گے، تو جواب کیا بولے گا؟ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی وہی بات کہی، تو منکر نکیر اس کے جواب میں کیا کہیں گے کہ لا دریتا ولا تلوتا۔ میں یہ جملہ بول رہا ہوں، فوکس کر کے دھیان رکھیے، جس کو یاد کر لیجئے۔ منکر نکیر کہیں گے نہ تو نے جانا، لا دریتا ولا تلوتا،
ولا تلیتا، اور نہ تو نے پڑھا. منکر نکیر کا یہ جواب بتا رہا ہے کہ ہر شخص کو یہ 3 سوال سیکھنا ضروری ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھا، ہم نے نہیں پڑھا، نہیں جانا، تو جواب نہیں دے پائیں گے. اب تفصیلی دلائل سے آپ کو معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو، لیکن بنیادی طور سے اختصار سے اسے پتہ چلا کہ اس میں کوئی شخص یہ بولے گا کہ میں ماں باپ کی مانتا تھا یا فلاں بزرگوں کو امام مانتا تھا، ان کی تقلید کرتے ہوئے میں نے اس کا علم حاصل نہیں کیا، یہ جواب نہیں چلے گا. منکر نکیر ہر جاہل اور عالم سے پوچھیں گے تو نے پڑھا نہیں، تو پڑھنا پڑے گا. یہ تین اصولوں کی یہ اہمیت ہے. آئیے کافی وقت ہوا، اس کے آغاز کر دیں. مغرب کے بعد اصل متن تک پہنچیں گے. ابتدائی کلمات جو شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ کی میں کہوں کہ اس رسالے کی تمہیدی کلمات ہیں اور بہت اہمیت کے حامل ہے. ہاں، ایک ایک جملہ، ایک ایک لائن، تو بہت غور سے سنیے. اور میں اس بات کا بھی ذکر کر دوں کہ یہ بہت سارے علماء اس کی تشریح تفسیر بیان کرتے ہیں، ان کی شروحات لکھی گئی ہے. ہاں، لیکن آج جو ہم مجلس میں بیٹھے ہیں اس کا وقت بھی محدود ہے، اور مجھے احساس ہے کہ یہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس سلسلے میں بہت ابتدائی علم رکھتے ہوں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں آسان بیان کروں، اور دوسرا یہ کہ وقت کا لحاظ کر کے مختصر بیان کروں. اور اس میں میری اہلیت صلاحیت کم ہے، اس لیے مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ میں جو کچھ بیان کروں گا وہ بہت ادھورا اور تشنا رہے گا. ہاں، یہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ایک تحریک سمجھیے، ترغیب سمجھیے جو آج کے درس میں تعلیمی دورے میں ہم دے رہے ہیں. آپ کو اسے پھر سے انشاءاللہ دہرانا ہے، اور موقع ملے تو ہم اس کے کچھ پہلوؤں پر بعد میں تفصیل سے بھی گفتگو کریں گے. تو جو کچھ باتیں ہوں گی وہ کچھ اختصار سے ہوگی. چنانچہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اے علم رحمک اللہ، جان لو. اے علم سے شروعات کی. اہل علم کہتے ہیں کہ بڑے علماء یا اہل علم جب یہ کہتے ہیں اے علم جان لو، علم حاصل کرو، تو یہ تنبیہ ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ آپ کو سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس لیے توجہ سے اس بات کو جانیے، سیکھیے. اللہ آپ پر رحم کرے. دعا بھی دی، اے علم، علم حاصل کرو، جان لو، اللہ آپ پر رحم کرے. انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل. تعلم 4 مسائل، کہ ہم پر 4 مسئلوں کا جاننا ضروری ہے. یہ ابھی تمہید ہے. 4 مسئلے ہر شخص کو جاننا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پہلا العلم، پہلا علم ہے. اور وہ علم کیا ہے؟ یہ علم ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت، دین اسلام کی معرفت. یہی اصول ثلاثہ ہے. 4 مسئلے میں سے پہلا مسئلہ ہے علم. تو علم جو ہے وہ ان 3 چیزوں کا ضروری ہے. بنیادیں ہیں 3: اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، اور دین اسلام کی معرفت. ان تینوں کو اگر ہم آگے تفصیل میں جائیں تو یہیں وقت چلا جائے گا، چونکہ اس کی تشریح اصول ثلاثہ میں آئے گی، اس لیے وہاں اس کو تھوڑا سا وضاحت سے جانیں گے. اور ایمان، آپ جانتے ہیں کہ ایمان کا لغوی معنی لفظ کہ ایمان رکھنا ہے، علم ہے اور ایمان ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں. یہاں جس چیز کا ہم کو اللہ کی معرفت حاصل کریں گے تو جو چیزیں جانیں گے وہ دل سے ماننا ہے، تصدیق کرنی ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے. اسی کا یہی اصطلاحی معنی ہے ایمان کا. دھیان سے سنیے، یہ بھی ایک بات ہے، اس پہ بھی تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہے، لیکن بہت شارٹ میں کہہ رہا ہوں. ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، یقین کے ساتھ. کچھ علماء کہتے ہیں کہ تصدیق سے کچھ زائد آتا ہے اس میں، یعنی کوئی چیز پر آپ کو پکا یقین ہے کہ ہاں یہ ایسا ہے، آپ اس کو سچا مان رہے ہیں، یہ ہے ایمان. اس کا بنیادی تعلق دل سے ہے. لیکن جب اصطلاح میں ایمان کی تعریف کی جاتی ہے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے تمام محدثین کے نزدیک، اہل السنہ، اہل الحدیث کے نزدیک. ایک ہے تصدیق بالجنان، ہاں، دل سے تصدیق کرنا، اس چیز کو سچا ماننا، ہاں، جس پر ایمان رکھ رہے ہیں. اقرار باللسان، اور زبان سے اس کا اقرار کرنا. اور تیسری چیز ہے کہ عمل بالارکان او عمل بالجوارح، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ایمان کے ارکان پر عمل کرنا. یہ تینوں چیزیں ملے گی تو ایمان مکمل ہوگا. اچھی طرح دھیان دیجئے، دنیا میں جتنے بھی بدعتی فرقے مسلمانوں میں پیدا ہوئے اور آج ہیں، وہ ان تینوں میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ارکان ایمان پر عمل کرنے کو ایمان میں داخل نہیں مانتے، یہ بات امام ابو حنیفہ کی طرف بھی منسوب ہے. یہ مرجیہ کا قول ہے. مرجیہ میں 2 قسم ہے،
ایک صرف تصدیق کو کافی کہتے ہیں، ایک تصدیق اور اقرار کو کافی کہتے ہیں، عمل کو ضروری نہیں. مطلب آپ کلمہ پڑھ لیے، دل سے مان لیے، آپ مسلمان ہو گئے، آپ کا ایمان حضرت جبرائیل ابو بکر صدیق کا ایمان ایک جیسا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یہ ان کے نزدیک عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے نزدیک. جبکہ اہل حق کہتے ہیں کہ جتنا آپ نیک عمل کریں گے آپ کا ایمان بڑھے گا، برائیاں کریں گے آپ کا ایمان گھٹے گا. اور اس کی 50 بلکہ سینکڑوں دلیلیں ہیں. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو جہنم سے نکالے گا، ہے نا. مطلب ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا ہوگا، اس سے بھی کم ہوگا، اور کسی کا بہت ہوگا، کسی کا اتنا پختہ ہوگا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. تو ایمان میں عمل شامل ہے. کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف تصدیق کافی ہے، اقرار ضروری نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو منافقین کیا کہتے ہیں ابو طالب جو ہے مسلمان مانے جاتے، کیونکہ وہ دل سے مانتے تھے میرے بھتیجے کی دعوت سچی ہے، قبول نہیں کیا، اقرار نہیں کیا، کافر مانے گئے، جہنم میں جائیں گے. دلیلیں موجود ہیں. کچھ شیعہ لوگ نہیں مانتے، نہ مانے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقرار کر لیا کافی ہے، دل کی تصدیق ضرورت نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو منافقین کو مسلمان مانا جاتا، کیونکہ وہ زبان سے تو کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے شہادتین، لیکن دل سے نہیں مانا تو منافق ہے. تو جو دل سے نہ مانے منافق، جو زبان سے نہ مانے کافر، جو عمل سے نہ مانے فاسق، یعنی عمل نہ کرے دین کی تقاضوں پر، فاسق و فاجر ہوگا. اس کا وہ مسلمان تو رہے گا، کامل مومن نہیں رہے گا. اس کے درجات ہوں گے عمل میں. کبھی کبھی عمل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کا ایمان ضائع ہو جائے، اسلام سے خارج ہو جائے. خیر، تو یہ ایمان ہوا. اور ایمان میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، یہ اس میں شامل ہے. یہ معرفت الہی میں آگے میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا. بہت ہی اختصار سے میں نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی معرفت کا بہت سا راستہ ہے. قرآن پڑھیں تو اس معرفت کے بہت سے اسباب بیان کیے گئے. اللہ کو اس کی نشانیوں کے ذریعے سے جو کائنات میں اس نے پیدا کی ہے آپ جان سکتے ہیں. آپ اپنے نفس کے اندر غور کر کے جان سکتے ہیں. جانور، پیڑ پودے، پرندے، سمندر، پہاڑ، سورج، اس کی روشنی، اس کے اثرات، غذا، دولت، چھوٹی سے چھوٹا وجود، ذرہ، کیڑا مکوڑا، کس نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں. جتنا آپ غور کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کاریگری دکھائی دے گی اور آپ کے دل میں اس کی عظمت بڑھتی جائے گی. اسی طرح قرآن میں جو اللہ کے اسماء و صفات ہیں، اللہ کی معرفت کا سب سے اہم، سب سے بہتر، سب سے مفید ذریعہ ہے اللہ کے اسماء و صفات، جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے. اس سلسلے میں بھی لوگ گمراہیوں کا شکار ہو گئے، بدعتوں میں پڑ گئے. تو صحیح اصول کے مطابق جو قرآن و حدیث نے بیان کیا کہ اللہ کے جو اسماء و صفات قرآن و حدیث میں ہم اس کو تسلیم کریں، اور جو جیسے بیان کیے گئے ویسے ہی مانیں. اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، کیفیت کو اللہ کے حوالے کریں. امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ رحمان جو ہے عرش پر مستوی ہے، قرآن نے کہا کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک نے کہا کہ استوا، مستوی ہونا معلوم ہے اس لیے کہ قرآن حدیث نے کہا، تو ہم کو علم ہے تو ہم مانتے ہیں. ہمارا ایمان لانا واجب ہے، اور اس پر کھود کرید کرنا، اس سوال عنہ بدعہ، اس پر کھود کرید کرنا بدعت ہے. الایمان الکیف معلوم والکیف مجہول. ایمان الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، کیفیت نامعلوم ہے. ہماری عقل کا ایک دائرہ ہے. اللہ کی صفات کیسی ہم نہیں سمجھ سکتے، روح کو نہیں سمجھ سکتے، تو غیبیات کی اعلیٰ چیزوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے دائرہ سوچ فکر ایک محدود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو بتائے ہیں اسی معنی میں ہم مانتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، کیونکہ قرآن نے کہا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے. جب کچھ نہیں ہے تو ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ کہا وہ سمیع البصیر، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو سننا دیکھنا ہے، یہ صفت ہے، لیکن کسی کے جیسی نہیں ہے. تو جب کسی کے جیسی نہیں ہے تو ہماری سمجھ کے باہر ہے. تو ہے یہ صفت، یہ ماننا، اور کیسی ہے یہ نہ ماننا. اس کی مثال نہ دینا، بغیر تمثیل کے، بغیر تحریف کے ماننا. ہمارے یہاں مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے لگے، تمثیل بیان کرنے لگے. ہمارے ارد گرد میں جو صوفی لوگ ہیں اور اس کے اثرات سے جو ہمارے بہت سارے حنفی بھائی ہیں، دیوبندی ہو بریلوی ہوں، آپ ان سے پوچھیے اللہ کہاں ہے تو کہیں گے ہر جگہ. امام حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جو کہتا ہے اللہ عرش پر نہیں ہے وہ کافر ہے. تو ان سے پوچھنے والے نے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کہہ کے اللہ عرش پر ہے لیکن آسمان میں زمین میں نہیں جانتا، تو کہا پھر بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اللہ آسمان کے اوپر عرش کے اوپر ہے. تو جو لوگ یہ مان رہے ہیں وہ امام حنیفہ کا عقیدہ بھی نہیں مانتے، چاہے اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں. ہمارے ہندوستان کے احناف جو ہیں اشعری ماتوریدی ہیں عقیدے میں، امام حنیفہ کے عقیدے سے الگ عقیدہ. یہاں عقلیت پرستی ہے.
چنانچہ ان کے یہاں اللہ کے اسماء و صفات اور غیب کی چیزوں میں عقل لگائی جاتی ہے. قرآن حدیث نے جو بتایا مان کے پھر عقل نہیں لگانا ہے، کیونکہ ہماری عقل جو ہے وہ سونا تولنے والا ترازو ہے، اور غیبیات جو ہے پہاڑ ہے. سونے تولنے کے ترازو پہ پہاڑ کا وزن نہیں معلوم کر سکتے آپ. ہاں، پہاڑ کی سچائی سونے کے ترازو سے آپ معلوم کر سکتے ہو. عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. عقل سے آپ اللہ اور رسول کے حق ہونے کی دلیلیں بہت پا سکتے ہیں، کروڑوں سینکڑوں. ہاں، لیکن سب چیز آپ کی عقل میں آئے یہ ضروری نہیں ہے. خیر، تو یہ ایمان اللہ کی معرفت ہے. پھر نبی کی معرفت کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے کیا حقوق ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات، ہاں، آپ کی روایات، آپ کی شخصیت کا محفوظ ہونا، آپ کی زندگی کا محفوظ ہونا. پھر دین جو احکام شریعت ہیں ان کی معرفت، اگرچہ اس کے تفصیلی احکام اور تعلیم آپ اور ہم میں سے ہر شخص، ہر مسلمان نہیں حاصل کر سکتا، لیکن جو ہمیں عمل کرنا ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، شرک اور توحید ان سب سے پہلے ہے، تو ان چیزوں کا سیکھنا جتنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ فرض ہے. اس سے جاہل رہ کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں بچ سکتے. لہذا دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا چاہیے. یعنی جو دلیل سے جانے گا، یہاں ایک نقطہ میں بیان کر رہا ہوں، جو دلیل سے دین کو جانے گا وہ مقلد نہیں ہے. اور ابھی میں نے بتایا منکر نکیر سوال کریں گے، عام آدمی سے بھی پوچھیں گے تمہارا رب کون، تمہارا دین کا کیا، تمہارے نبی کون. تو تینوں عقیدے کا سوال ہے نا. اسی لیے دیوبندیوں اور بریلیوں کے بڑے علماء کی کتابیں آپ پڑھیے، ان کے یہاں کتابوں میں لکھا ہے، ان کے یہاں بھی، کہ عقیدے میں تقلید نہیں کرنی ہے. وہ سورہ اعراف کی جو مشہور آیت ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان کو گواہ بنایا اور ان سے یہ سوال کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا. پھر آگے اس میں کہا گیا کہ یہ ہم نے کیوں لیا عہد و پیمان؟ اس لیے لیا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس سے غافل تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا. یعنی جاہل ہو، اس کی دلیل عقیدے میں نہیں چلے گی. پوائنٹ نوٹ کیجئے یہ دماغ میں، کہ عقیدہ اللہ کو نہیں پہچانتے، توحید کو نہیں جانتے، یہ دلیل نہیں چلے گی. قرآن کہہ رہا ہے یہ. اور دوسرا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انما اشرک آباؤنا، کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا اور ہم ان کے بعد ذریت ہے. ابھی میں نے کہا نا کہ جس کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے ماں باپ کے دین کو اختیار کر رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ مت کہنا کہ قیامت کے دن کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد کمزور ذریت تھے تو ہم نے انہی کی پیروی کی، جو طریقہ انہوں نے بتایا وہی اختیار کر لیا. یہ نہیں کہہ سکتے. تمہاری فطرت میں دلیل رکھی ہے اللہ نے، کائنات میں رکھی ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، بے شمار دلیلیں ہیں. اور دنیا میں کوئی بھی مشرک کافر ہو، اگر وہ شرک کرتا ہے تو اس کے دل میں کھٹکتا ضرور ہے، وہ مانے نہ مانے. فرعون بھی کھٹکتا تھا. قرآن نے کہا کہ دل سے اسے یقین ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ رب العالمین کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ عقیدے کی باتیں میں یہ عرض کر رہا ہوں. مقلدین کے یہاں بھی جو میں نے آیت پیش کی، اس میں امام قرطبی وہ مالکی مذہب کے کہلاتے ہیں، لیکن اس آیت کی تشریح کے بعد کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں امام فلاں بزرگ کو مانتا ہوں تو میں نے عقیدہ جو انہوں نے بتایا وہی مان لیا بغیر دلیل کے. نہیں چلے گا. یہ مقلدین بھی کہہ رہے ہیں، مطلب عقیدے میں وہ بھی غیر مقلد ہے. غیر مقلد الزام والا جملہ لفظ ہے، لیکن ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ بھائی آپ اس میں کیا ہو، پوچھئے. تو اب اس میں عالم ہو جاہل ہو کوئی فرق نہیں ہے. آپ اگر کسی کو، اب یہاں کوئی سوال کرے گا کہ بھائی سب لوگ کہاں علم رکھتے ہیں، تو میرا ایک سوال ہے کہ ایک آدمی اگر کسی مزار کو جا کے پوچھتا ہے، وہاں سجدہ کر رہا ہے، نظر و نیاز کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، چوم چاٹ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، تو وہ جاہل ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جاہل ہے اس لیے شرک کر رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ جاہل ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے اس قبر پہ؟ جاہل ہے تو بولنا چاہیے نا مجھے نہیں معلوم کہ یہ قبر والا کیوں پوجنے کے لائق ہے. آپ کو یہ کیسے معلوم کہ اس کی پوجا ہونی چاہیے؟ مغرب کا وقت ہو رہا ہے. تو یہ ایک بات کو سمیٹ کر میں بات کہوں کہ ایک تو یہ کہ وہ جو آدمی کہ کسی کو پوج رہا ہے تو اس کے لیے بھی اسے دلیل ہے. اگر وہ یہ بولتا ہے مجھے نہیں معلوم، چلو اللہ نہیں معلوم تھا، تو یہ قبر والا کیسے معلوم ہے آپ کو؟ سوال ہے نا. آپ کوئی آدمی، اگر آپ پیاز کاٹ رہے ہیں، اگر آپ گھر میں کسی کو تھپڑ مار رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا. تو آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ وجہ کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ باپ دادا نے کیا.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ باپ دادا کی بہت سی بات اولاد نہیں مانتی کہ ارے آپ کا زمانہ الگ تھا، وہ کپڑا پہننے کا ہیئر اسٹائل کا آج الگ ہے، تو وہ نہیں مانتا دنیا کے معاملے میں، تو دین کے معاملے میں کیوں مان رہا ہے؟ خیر، یہ اشارہ کرنے کے بعد ایک چیز میں نے بتایا علم، دوسرا اس پر عمل کرنا، تیسرا اس کی طرف دعوت دینا، چوتھا یعنی جو 4 مسائل ضروری ہیں، معرفت ضروری ہے علم، اور دوسرا عمل کرنا اس علم پر، صحیح عمل، ایمان صالح، صحیح عمل، ہدایت، اور دوسرا نیک عمل، صالح عمل، چوتھا اس کی طرف دعوت دینا، جو چیز آپ نے سیکھ لی، آپ نے اپنی اصلاح کر لی، لیکن اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی طاقت اور علم کے مطابق دوسروں کو پہنچائیں۔ چوتھی چیز ہے تکلیف پر صبر کرنا۔ جب آپ یہ ایمان عمل صالح کریں گے اور دعوت دیں گے تو لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، رد کریں گے، الزام لگائیں گے، مختلف قسم کی تکلیفیں دیں گے، تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 4 مسئلے ہیں، محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن میں اسی کو کہا والعصر، زمانے کی قسم، یہ دن اور رات جو گزر رہا ہے اس کے اوپر غور کرو۔ دن ہماری زندگی کا پہلو ہے، ہماری زندگی کا مرحلہ ہر لمحہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، سب گھاٹے میں، خسارے میں ہے۔ ہاں، کون نہیں ہے گھاٹے میں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کی یعنی دعوت دی، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کی۔ یہ 4 صفت، پہلا ایمان ہے، اسی کو محمد عبدالوہاب نے کہا علم۔ ایمان کہاں سے آئے گا؟ علم سے آئے گا، اور اسی کو ہم ہدایت کہتے ہیں، یعنی علم دین یہ ایمان ہے، علم دین یہ ہدایت ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو وہ علم الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات عمل ہے، اور یہ دونوں ہو گیا تو آپ کی اصلاح ہوئی۔ اب وتواصوا بالحق، اب دوسروں کو حق کی تلقین کرنا ہے، دعوت دینی ہے، اور جب یہ تینوں کام کرو گے تو مخالفت ہوگی، تکلیف ہوگی، مشقتیں اٹھانی پڑے گی، تو پھر وہ صبر، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کی جائے۔ یہ انتہائی جامع سورہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورہ لکفتہم، اگر اللہ تعالیٰ اس سورت سورہ عصر کے علاوہ کسی اور سورت کو، کسی اور قرآن کو حصے کو نازل نہیں کرتا تو یہ لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی ہدایت کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ علم کا قول، باب العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے، اگر آپ دین کو اختیار کرتے ہیں تو آپ دین کی کوئی بات کہتے ہیں، دین کا کوئی عمل کرتے ہیں، اس سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور دلیل دی اس کی، وہ دلیل و قولہ تعالیٰ، دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ قول فعلم، یہ علم حاصل کر لو۔ دیکھو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ علم حاصل کرو۔ کیا علم حاصل کرنا ہے؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہاں واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ آپ غور کیجئے کہ لا الہ الا اللہ ہم کہہ کے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہاں فودا، چنانچہ امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ نے قول و عمل سے پہلے علم سے شروعات کی۔ انشاءاللہ اس سے بات کو ہم مغرب کی نماز کے بعد آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔